وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مومن بنایا ہے اور مومن ہونے کے کچھ تقاضے ہیں۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حد بندیاں قائم کر رکھی، ان حدوں سے باہر نکلنے والا آدمی ایمان کے تقاضے کو زخمی کرنے والا۔ دوسری طرف ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، شریعت کی پریبھاشا میں اس کو ظالم کہا جاتا ہے، ظالم لنفسہ۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں تو ظالم ہونے کا ایک مفہوم ہے، کسی کو مار پیٹ دیا بے وجہ، کسی انسان کو گھسیٹ دیا، کسی کی زمین پڑا لی، کسی انسان کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب ظلم ہمارے یہاں ہماری اردو اور گجراتی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں۔ شریعت میں ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ شریعت میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، موقع اس کا تھا اور کیا وہ، یہ بھی ظلم ہے شریعت کے اندر۔ مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی پچھلے سالوں ایک مرتبہ ایک مضمون دیا تھا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ دینی پروگراموں کے اندر محلوں میں ضرورت سے زیادہ لاؤڈ اسپیکر بلند کرتے ہیں، جس سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیماروں کو اور دوسرے عذر والوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مفتی تقی صاحب نے اندر لکھا تھا، فرمایا تھا کہ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ ضرورت اتنے آواز کی تھی اور آپ نے اتنا آواز بڑھا دیا، تو حد سے زیادہ آپ نکل گئے، شریعت کی زبان میں اس کو ظلم کے۔ تو ایک بات یاد رکھو، چیز کو اپنا مقام نہ دے کر اس سے اوپر اٹھا دینا یا نیچے گرا دینا، یہ چیز ہے ظلم۔ اب ہمارے یہاں ان دنوں چند الفاظ پر ظلم ہو رہا ہے، گھسے پیٹے چند الفاظ ہم لوگوں نے زبان پر رکھ لیے
اور اپنے ذہن سے اس کا ایک مفہوم قائم کر لیا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان گھسے پٹے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے ایکتا، کمپرومائز، بیٹھ کر صلح کرنا۔ یہ سب الفاظ گھسے پٹے ہیں اور بہت مظلوم الفاظ ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے مقام سے ہٹا کر بہت دور دوسرے معانی کے اندر اس کو لینا شروع کر دیا۔ ہمارے بعض ذہنوں کے اندر ایکتا کا مطلب یہ بیٹھ گیا ہے کہ بس سامنے والے سے ہاتھ ملاؤ۔ ایک مرتبہ دین کی ایسی تیسی، علیاذ باللہ، دین کی ایسی تیسی، بس ہاتھ ملاؤ، اتفاق قائم رکھو، سمپ رکھو، ایکتا رکھو۔ یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جانے والا ایک برا مفہوم ہے، یہ ظلم ہے۔ شریعت آپ کو جو دائرہ طے کرتی ہے اس سے آگے اگر آپ اتفاق کریں گے، اس سے آگے ایکتا کا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور ساری انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا رک کر اس جگہ میں آپ حضرات کے سامنے اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اتفاق کے نام سے، سمپ کے نام سے، ایکتا کے نام سے دین کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ ہم سرحدیں ہی نہیں جانتے کہ کتنی حد تک تم کو شریعت اجازت دیتی ہے اور کتنی حد تک اجازت نہیں دیتی۔ مومن سچ مچ ایمان کے دائرے سے ایکتا کے نام پر باہر قدم رکھ رہا ہے اور اپنے ایمان سے کھیل رہا ہے جیسے ایک بچہ آگ سے کھیلنے کے لیے جاتا ہے۔ ہماری روحانیت چوپٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں تھوڑا سا اس مفہوم کو آج آپ کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، شریعت کے اندر ہر چیز کی ایک حد ہے، جس سے اوپر بھی نہیں جا سکتے، نیچے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر اوپر گئے تو بھی برا، نیچے گئے تو بھی برا۔ میں 2-3 مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا، بڑی آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے۔ ایک چیز ہے سخاوت۔ ہم سب کے ذہنوں میں سخاوت کا مفہوم ہے، بھائی اللہ کے خاطر کسی انسان کے پیٹ کو ٹھنڈا کرنا، کسی ضرورت مند محتاج کی ضرورت پورا کرنا اور اپنا کھو کر دوسروں کو فائدہ پہنچانا، سخاوت کا مفہوم۔ لیکن سخاوت سے نیچے اتریں گے تو یہ بخیلی ہو جائے گی۔ ضرورت ہے، نہیں خرچ کر رہا ہے آدمی، یہ بخیلی ہے۔ سخاوت کا دائرہ نیچے کی طرف جاؤ گے تو بخیلی آ جائے گی، اور سخاوت کے دائرے کو اور بڑھا دو گے، شریعت نے جو حد سخاوت کی قائم کی ہے اس سے آگے چلو گے تو اسراف و فضول خرچی ہو جائے ہے یا نہیں؟ شریعت نے کہا اتنا خرچ کر سکتے ہو، اس سے آگے اگر آپ نے کیا تو یہ اسراف و فضول خرچی۔ ایک چیز بہادری ہے، بہادری اسلام میں پسندیدہ ہے۔ اس سے نیچے اترو گے تو بزدلی ہو جائے گا، چونکہ وہ آپ نے دائرہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آیا۔ اگر اس سے اوپر جاؤ گے بہادری ٹھیک ہے، اس سے اوپر اگر آپ جاؤ گے تو ڈھٹائی ہو جائے گا۔ شریعت ڈھٹائی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک چیز تواضع ہے، نمرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہم لوگ کہیں نمرتا، تواضع۔ اس سے نیچے اتر گے تو چاپلوسی ہو جائے گی، شریعت میں منع، آپ چاپلوسی نہیں کر سکتے۔ اور تواضع سے اوپر جاؤ گے تو تکبر ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز کی سرحد ہے۔ ارے یہ تو دینیات میں ہے، ہم اپنی چلنے پھرنے والی زندگیوں میں بھی دیکھ لیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ گورا پن، سفید چہرہ، یہ حسن کی علامت سمجھی گئی۔ اس سے نیچے آپ جائیں گے، سیاہ فام ہونا، یہ ایک بدسورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور اس گورے پن سے آگے جاؤ گے تو کوڑ ہو جائے گا۔ کوڑی آدمی کو کوئی خوبصورت نہیں کہتا۔ سفیدی بڑھتی ہے اپنے دائرے سے تو بھی ظلم، یعنی بری سمجھی جاتی ہے، اور سفیدی گھٹتی ہے تو بھی بری سمجھی جاتی ہے۔ بال ہیں، یہ بال جو ہیں اگر بالکل سیدھے کانٹے جیسے حسن نہیں سمجھا جاتا، اور بالکل حبشی جیسے گونگھریا وہ بھی خوبصورتی کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن معمولی سی خمیل لیے ہوئے ہیں، معمولی سا ٹیڑھا پن لیے ہوئے، اسے خوبصورتی سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو دائرہ اوپر گیا یا نیچے گیا، ہر جگہ جو ہے چیز نے اپنا حسن کھو لیا۔
ویسا ہی ہمارا معاملہ بھی ہے۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے مدارات، عربی میں جس کو مدارات کہتے ہیں۔ مدارات کا مطلب رواداری، ہماری گجراتی میں ہم لوگ کہیں مانسائی، مانوتا، پسندیدہ۔ شریعت نے حکم دیا کہ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان کے مانسائی بنتے، مدارات اور رواداری بنتے۔ لیکن اگر آپ مدارات کے دائرے کو، رواداری کے دائرے کو اڑنگ جاؤ گے، پار کر جاؤ گے، اس حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، یہ مداہنت ہو جائے گی۔ مداہنت کا مطلب دین بیچ کر دو لوگوں کو خوش کرنے کا مزاج، یہ مداہنت ہے۔ اور شریعت میں علماء نے لکھا ہے مداہنت حرام ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اور رواداری سے نیچے اتریں گے تو وہ بھی بری چیز ہے، آپ میں مانسائی ہی نہیں ہے، مانوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے پلیٹ فارم سے بھی اور اسلام کے پلیٹ فارم سے بھی یہ چیز بری سمجھی گئی۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رواداری کے نام پر مداہنت شروع کر دی، مانسائی کے نام پر دین بیچنا شروع کر دیا اور ایک اچھا عنوان دے دیا۔ جیسے آج کل کی دنیا کا کریز ہے، کسی برائی کو پھیلانا ہو تو اس کو چھیکنے چپڑے عنوان سے تعبیر کر دو۔ ایکتا کا بڑا اچھا عنوان دیا اور مسلمانوں نے اپنا دین بیچ کر جو ہے روڈ پر آ گئے۔ میں تو سچ کہتا ہوں، روڈ پر آ گئے ہم۔ اللہ کا نہیں رکھا، سب کا رکھا، یہ ہے مداہنت، شریعت میں حرام ہے۔ جو آدمی اس کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے، اپنی شریعت کو پاؤں تلے روندنے کی بری کوشش کرتا ہے، برائی کو اچھا سمجھنا۔ میرے بھائیوں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو ان کی سرحدیں معلوم ہو جائے گی۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا شخص ہے بے ایمان، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، فاسق فاجر آدمی، وہ گر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آگے جاوے گا تو کھڈے میں گرے گا، آپ کوئی کسٹمر بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ جا کر اس کو بچا لیں تو کہیں کہ میں ادھر سے جاؤں۔ یہ ہے مانسائی، رواداری، شریعت میں پسندیدہ چیز، اللہ کے یہاں سے انشاءاللہ اجر کی امید۔ آپ بیٹھے ہیں دکان پر، 4 کسٹمر، ان کو بہت جلدی ہے کہ ہم کو جلدی جلدی چیز دے دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اندھا آدمی جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، وہ جا رہا ہے اور کھڈا ہے سامنے۔ اگر 4 کسٹمر کو سنبھالنے جائیں گے تو بوڑھا آدمی جو ہے بڑا نقصان پاوے گا، اور اگر وہاں جاؤ گے تو ان کسٹمروں کو اتنی جلدی ہے کہ وہ جو ہے کسی دوسری دکان پر چلے جائیں۔ اگر آپ کسٹمر چھوڑ کر اس بوڑھے کو بچانے جاؤ، شریعت اجازت دیتی ہے، رواداری ہے، اپنی دنیا قربان کر کے آپ نے دوسرے کی دنیا بچائی، اجازت ہے آپ کو اور اچھی چیز سمجھی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 کسٹمر کی قربانی دے دے، اللہ سے امید ہے 40 کسٹمر آ جائیں گے اس کے گھر۔ اسلام اس کو پسند کرتا ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اس طرح کی امداد کرو۔ تیسرا ایک آدمی، نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے، ادھر ایک دکھی آدمی ہے، مسلمان غیر مسلم کوئی بھی، وہ تھوڑا سا دکھیارا ہے، آپ جماعت چھوڑ کر اس کو تسلی دینے کے لیے جاؤ، یہ ہے آپ نے حد تجاوزی کر دی۔ ارے جماعت پہلے ہے، اس کو تسلی نہیں دیں گے، آپ کی جماعت کیوں چھوڑ رہے ہو آپ؟ یہاں سے سرحد شروع ہو گئی اب برائی کی۔ اور ایک تیسرا آخری آدمی ہے کہ جو آدمی نماز کا وقت تنگ ہوا جا رہا ہے، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، یا فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، ایک آدمی دکھیارا وہاں بیٹھا ہوا، آپ وہاں جا کر اس کو تسلی دو اور یہاں آپ کی نماز قضا کر لو، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں مداہنت میں اور برائی میں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ جماعت چھوڑ کر نماز قضا کر کے آپ کسی انسان کے دل کو جو ہے 2 بات تسلی دینے کے لیے، یہ برائی کا دائرہ شروع ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی علیاذ باللہ کفر میں پڑا ہوا ہے، آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں، ایک ایکتا کا مظاہرہ ہو، آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ پھر اللہ آپ کے ساتھ جو کر سکتا ہے
کر لے گا. ایک بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی, ایک مدارات ہے, رواداری ہے, اور اس سے آگے مداہنت ہے. رواداری نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے, معاشرہ اور مانوتا اسلام میں پسندیدہ ہے, اور مداہنت حرام ہے. میں آپ کو ٹھیٹ الفاظ میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں دونوں کی تعریف میں. رواداری یعنی ہماری دنیا آگے پیچھے کر کے کسی کی دنیا سنوارنا, اجازت ہے آپ. اور مداہنت یعنی دین چوپٹ کر کے کسی کی دنیا سنوارنا. یہ مداہنت ہے, ناجائز ہے اور حرام ہے. کیا عقل مندی کی بات کی آپ نے کہ اپنا دین تو ضائع کیا اور دوسروں کی دنیا سنواری آپ نے؟ ہرگز اجازت نہیں ہے اس چیز کی. تھوڑا سا اور الفاظ میں آپ کو کہوں, سرحدیں بہت آسان ہے اور اسلام جیسا آسان مذہب کوئی نہیں ہے. یہ الفاظ کے چکر میں مت پڑو, میں آپ کو بتاتا ہوں. رواداری یعنی اللہ رب کو خوش کر کے سب کو خوش کرنا, اللہ بھی خوش رہے اور لوگ بھی خوش رہیں, یہ ہے رواداری. اور مداہنت ہے رب کو ناراض کر کے سب کو خوش کرنا, یہ ہے مداہنت, ناجائز اور حرام. شریعت منع کرتی ہے. اللہ کو ناخوش کر کے کسی کو کیا خوش کر سکو گے؟ ارے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم رب کو ناراض کرو گے, اللہ کسی کا دل بھی تم سے خوش نہیں ہونے دے گا. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, لٹکتے رہ جاؤ گے, نہ ادھر نہ ادھر, سب کو خوش کرنے گئے, رب بھی کھویا سب بھی کھوئے آپ نے. میرے بھائیوں, آج ہو ہی رہا ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی کا سامان کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو, میں تھوڑا سا اور کھلے الفاظ میں کہوں, سب کی ایکتا کو سنبھالنے کے لیے رب کی ایکتا ختم کر رہے ہیں. ہمارا رب ایک ہے, آپ کو معلوم ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. اس کی وحدانیت سے کمپرومائز کر کے آپ کسی اور آدمی کو جو ہے ایکتا قائم کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں. اجازت نہیں ہے مسلمان کو. اگر ایسا کیا تو اس نے اپنی دنیا عاقبت دونوں بگاڑ دی. اور معاف کیجئے, میں نے تنہا کیا, میری عاقبت بگڑی, اور اگر میں قوم کا بڑا ہوں, میرے پیچھے جتنے چلیں گے سب کے گناہ کا بوجھ میرے سر پر ہے. میرے رب کو سب کے گناہوں کا جواب مجھے دینا پڑے. بہت مہنگا سودا لوگ کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس شریعت میں کوئی حل نہیں ہے, ایک اچھا عنوان دے دیا, آنکھ بند کر کے اندھی دوڑ لگاؤ اس کے پیچھے. ارے میں دیکھوں میرے اس قدم میں میرا رب تو ناراض نہیں ہو رہا. اگر رب ناراض ہے تو ایسی ہزاروں ایکتا پاؤں تلے روک دی میں. کیا حیثیت ہے میرے رب کے سامنے سب کی؟ میرا رب پہلا, سب دوسرے نمبر کے اوپر. مجھے معاف کیجیے, آج مسلمان نے جو ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے. آہستہ آہستہ دین کی نعمت پگھلا کر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا. آخر یہی تو وجہ ہے. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, اور مضمون ایسا ہے, اللہ کی مدد تو میں بول پاتا ہوں, رتھ یاتراؤں کے اندر مسلمان شرکت کرتا ہے. تمہیں پتا نہیں تمہارا رب تم کو آج ناشتہ کھلائے ہوئے ہے, اسی رب کی جو ہے آپ خلاف جا کر جو ہے شرک کرنے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. مسلمان کمپرومائز کے نام پر میں نے سنا رتھ یاتراؤں میں شرکت کر رہا ہے. یہ کفر کا نشان ہے. مذہبی رواداری کے اندر اجازت نہیں ہے آپ کو. قومی رواداری آپ بنتے ہیں, اجازت ہے. کسی دوسرے مذہب کی رعایت میں اگر آپ اپنا مذہب ہوئے, اللہ کو آپ نے بہت ناراض کر. کون سا کمپرومائز ہو گئے؟ یاد رکھو, جس بھلائی کو پانے کے لیے آپ نے قدم رکھا ہے, یہ الٹی ڈبل ٹرپل برائیوں کے ساتھ تمہارے سر پر لوٹے. یہی وجہ ہے. اگر رب سے پیار ہوتا مسلمان کو, اللہ سے محبت ہوتی, تو وہ اس کی ناراضگی کی جگہ ہرگز وہ شرکت نہ کرتا. کیا وجہ ہے مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ آخر کون سی ایکتا قائم کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں؟ گنپتی بتوں کی ستھاپت کرنے کے اندر مسلمان کا چندہ دینا. مسلمان چندہ دے رہا ہے. ارے دکانوں پر جاتے ہیں لوگ, چندہ دیتے ہیں کہ ستھاپت کرو. وسرجن کے اندر حصہ لے رہا ہے مسلمان. اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا کیا, اپنی توحید سے کھلواڑ کیا, اپنی توحید کے ساتھ آپ کھیل کر رہے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر کچھ زخم کریں, یہ ایک زخم ہے. ایک زخم یہ ہے کہ آپ اپنی یہاں کڈنی کی جگہ کچھ زخم کریں, اور ایک زخم ہے سیدھا دل کے اندر آپ کھلواڑ کریں. یہ آدمی آنکھ سے کھیل رہا ہے. ارے اسی دل کے اوپر تو تمہارا ڈھانچہ ہے,
اس سے کھلواڑ مت کرو، توحید سے اب کھلواڑ ہونے لگا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، مسلمان دیوالی کی مشش بھیجتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں دارالاسلام میں ایک سوال آیا تھا، ایک مسلمان ان کی جو مذہبی علامت ڈمرا اور لکڑی اور اس طرح سے وہ لگا کر کہہ رہا ہے کہ فلاں دیوی تم سے خوش ہو اور ہمارا بھلا کرے۔ یہ مسلمان میسج کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کم چیز ہے یہ، ہمارے رب کو ناراض کر دیا ہم نے، سچی بات یہ ہے۔ اور یہ ایکتا آپ کو لے ڈوبے گی، یہ کمپرومائز آپ کو دنیا آخرت دونوں جگہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ مسلمان ہے، کوئی ان کا مذہبی آدمی آ گیا دوسرے مذہب کا جو شرک کا نشان ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو پھلہار کریں۔ مسلمانوں کی تعداد پھلہار کرنے جا رہی ہے ان کو۔ اللہ کو آپ نے بہت ناراض کر دیا، اور انسان نے اپنی عاقبت اتنی بگاڑ دی کہ دیکھو دنیا میں پنکچر کا سولوشن ہو سکتا ہے، پنکچر ہو آپ کے گاڑی کے اندر سولوشن ہو سکتا ہے، ٹائر پھٹ گیا تو گیا، اب دوسرا ٹائر لائے بغیر جو ہے کوئی شکل نہیں ہے اس چیز کی۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کون سا کمپرومائز کر رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ ایک بری بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی مسلمان اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ایکتا بگاڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ارے یہ ہمدرد ہے تمہارا، تم انگارہ پکڑنے جا رہے ہو اور تم کو کہا جا رہا ہے کہ مت پکڑو۔ بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے انگارے کو کھلونا سمجھتا ہے، اس کی نگاہ میں معیار ہے ہر چمکتی چیز کھلونا، ہر چمکتی چیز کھلونا۔ وہ ہاتھ میں پکڑنے جاتا ہے، اگر اس کا باپ روکتا ہے تو بچہ چڑھتا ہے اس کو کہ کیوں جو ہے میرا باپ اتنا بہترین، سارے کھلونوں میں سب سے زیادہ چمکیلا اور لائٹنگ والا تو یہ ہے، مجھے میرا باپ کیوں روکتا ہے؟ یہ بچے کی نادانی ہے، اور پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ بچے کی نادانی ہے۔ اگر بچے کو ہمدردی کے ساتھ پکڑ لینے دیا جاتا تو باپ ظالم ہے اپنے بچے پر۔ ارے روکنے والا اور بچے کو رلانے والا آدمی ہمدرد ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اتنا نہ بہہ جائیں، میری شریعت سے پوچھیں، مجھے میرے رب نے ایمان دے کر احسان کیا اور میں نے اس کے ساتھ بغاوت کی، یہ ہماری بغاوت ہے ہمارے رب کے ساتھ۔ وہ کھانا پانی بند کر دے، کون لا سکتا ہے؟ آپ کا آکسیجن آگے پیچھے کر دے، نہیں دیکھا کورونا کے دنوں کے اندر آکسیجن آگے پیچھے ہو گیا لوگوں کا، دنیا میں ٹپ ٹپ چلے گئے لوگ۔ ہمارے رب کا احسان ہے آج میں جی رہا ہوں، ٹھنڈک سے جی رہا ہوں، کتنی آسانی سے سانس لے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے احسانات رب کے اور ہم کو بیگانہ پن اسی سے، ہمارے رب سے ہم لوگ بیگانے ہو گئے، اور دنیا کی خوشی کے اندر رب کی خوشی ہم نے قربان کر دی۔ ہرگز اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر یہ ریلا آگے بڑھا تو مسلمانوں کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو اس جگہ کھلا ڈرانے والا ہوں، بالکل کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اگلے دنوں ایک فتنہ آنے والا ہے جس میں آپ مسلمانوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی جائے گی کہ دیکھو ہم بھی بھگوان ایشور اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اور کو بھی مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے، اتنے پر تو ہاتھ ملاؤ۔ یہ فتنہ آنے والا ہے، آپ کو پیش کیا جائے گا کہ توحید چھوڑیے، ایک اللہ کو ماننے میں ہماری اور آپ کی ایکتا ہے، اس میں تو ہاتھ ملائیے۔ میرے بھائیوں، آپ اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے ساتھ ان کے دماغوں میں اور بھی شریک ہے۔ کیا اتفاق ہوا؟ ہرگز نہیں، اس ٹیبل پر بیٹھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ اپنی توحید کے دامن جھاڑ کے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ فتنہ آنے والا ہے، اور اگر علماء سے مربوط نہیں رہو گے، ہم لوگ جو اس قسم کے اوپینین دیتے ہیں اور ایکتا اور کمپرومائز کے نام پر شریعت سے پوچھے بغیر آڑے دھڑ اور بے تحاشا اور بے دریغ جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ریلا ہماری زندگیوں میں رہا، کل کو ایمان سے آپ کو تہی دامن کر دیں گے۔ ارے کیا حیثیت ہے ساری چیزوں کی، میرے رب کی خوشی کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ میرا رب ناراض ہو رہا ہے، میں کسی قیمت کے اوپر اس مدعے کے اوپر ہاتھ ملانے تیار نہیں۔ اللہ کے واسطے اب قربانیوں کے سلسلے میں بھی آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی جو ہے، ہمارے یہاں میں سورت گیا تو مجھے ہمارے ایک نوجوان دوست نے بتایا، ہمارے یہاں بعض
انگریزی تعلیم یافتہ اور عصری تعلیم کے پانے والے نوجوان لڑکوں کا دماغ اب یہ ہونے لگا ہے کہ ارے جانور کو ذبح کرنا تو ظلم ہے، ہم لوگ یہ گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ مسلمان نوجوان کی مینٹالٹی بن رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ بچے ہیں جن کو نہ گھر میں دینی ماحول ملا اور نہ مکتب میں ماں باپ نے ان کو بھیجنے کی صلاحیت دی۔ اگر یہ مکتب میں گیا ہوتا ہرگز اس کی یہ مینٹالٹی نہ ہوتی۔ ان ماں باپوں نے اپنی اولاد کو وارثہ ظاہری اور مال کا تو دیا، ایمان کے وارثے سے محروم کر دیا، اور ایسا مال قابل لعنت ہے جس کے ساتھ ایمان منتقل نہ ماں باپ کی طرف سے۔ یہ ہونے لگا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، ارے قربانی 2-4 سال چھوڑ دو یا ایسا کر لو، خوش ہو جائیں گے، پھر سامنے سے آئیں گے دینے کے لیے۔ یہ مسلمان کی زبان ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قربانی شعار اسلام کا ہے، کون چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ اور یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کوئی عامی آدمی اپنی زبان اٹھا کر شریعت کے مسئلے میں اگر جرأت دکھاتا ہے تو یہ آگ سے کھیلنا۔ یہ شرعی حکم ہے کہ قربانی کب کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، اور نہیں کرنی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے اس کی زندگی میں، اور ایمان نہیں ہے تب آپ کچھ بھی کیجیے۔ اس لیے یہ جملہ عوام کی زبان پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو بتانے والے آپ ہوتے کون؟ کیا منہ ہے آپ کا؟ کیا آپ بتاؤ کہ یہ چیز شریعت میں چھوڑ دی جائے تو کمپرومائز ہو جائے گا؟ ہمارا رب تو کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ لوگوں کو تو تب خوشی ہوگی جب آپ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے اور دین کا لبادہ اتار کر برہنہ ہو جائیں گے آپ، تب جا کر لوگوں کو خوشی ہوگی۔ کیا وہاں تک ساتھ دو گے؟ کل توحید کے موقع پر تو نہ کہو گے یا نہیں؟ تو کل نہ کہو گے، آج کیوں نہ نہیں کہتے ہو؟ میری قربانی میرے دین کا حصہ ہے، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا اس سلسلے میں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ڈرو اور اس طرح کے ایمان سے بچو جو ایمان صرف ظاہری ہے اور درون کھوکھلا ہے۔ نفاق والوں کے یہاں بھی ایمان رہتا ہے لیکن زبان پر، دل پر نہیں۔ اللہ کرے ہم لوگ ایسے ایمان سے بچیں اور وہ ایمان لائیں جو دل پر بھی اور زبان کے اوپر بھی۔ خلاصہ اتنا ہی ہے کہ آئندہ یہ نہ دعوت پیش کی جانے والی ہے آپ کو کہ آپ آ جاؤ، ہم اور آپ ایک معبود کو مانتے ہیں، ہم تھوڑا زیادہ کو بھی مان لیتے ہیں۔ اللہ منع کرتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ دین اللہ کے لیے خالص، معبود ایک سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ اذان میں نہیں سنتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری گواہی ہے، دل کی آواز ہے، معبود ایک ہی ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے، کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس سے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اپنی توحید میں مضبوط رہیں، ورنہ ایمان کے لٹیروں نے یہ طے کر دیا ہے کہ مومن کو بے ایمان کر کے چھوڑنا۔ یاد رکھیے، ایمان چھوڑنے والا آدمی نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی کمپرومائز سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ بہت آسان ہے، آپ اپنی شریعت سے کچھ بھی قدم بھرو، پوچھ لیا کرو، ہر معاملے کے اندر پوچھ لیا کرو۔ سب وہیمت اور سنچالن سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آج ایک خلق یہ بھی ہو گیا کہ وہیمت کرتا اور سنچالن کرتا ہوں کو یہ حیضہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں میں ہم لوگ ہی راجا ہیں، نہ شریعت سے پوچھنے کی گنجائش اور نہ کسی اور سے پوچھنے کی تکلیف۔ ارے آپ غنیمت کرتا ہو تو غنیمت کے دائرے میں رہو، شریعت کے معاملے میں شریعت سے پوچھے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک اونٹ ہندو آدمی اپنے ساتھ طبیعت میں کھلواڑ کر کے بجائے صحت کے اپنے آپ کو بیمار بنا دیتا ہے۔ نہیں دیکھا اونٹ ہندو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دوائی لینے جاتا ہے، وہ آپ کی بیماری کو دوبالا تو کر سکتے ہیں، آپ کو شفا نہیں دلا سکتے، صحت یاب نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اور زیادہ بتاؤں، ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ ہماری آنکھیں مادیت سے خیرہ ہو گئی۔ یہ دنیاوی چمک دمک نے ہم کو سب چیزوں میں کمپرومائز پر ابھار دیا ہے۔ یہ معمولی سے روپیوں، پیسوں کے اور چیتروں کے پیچھے جو ہے ہم لوگوں نے اپنا دین قربان کر دیا ہے، اور معمولی سی بنیادوں کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے دین کو جو ہے خیرباز کہہ دیا ہے۔ عہدوں کی معمولی سی
لچک کی وجہ سے اور اس کی چھچھوڑے پن کی وجہ سے اور چند ووٹوں کے چھچڑے کی بنیاد پر مسلمان نے آج اپنا دین پاؤں تلے روڑ دیا اور خود ہی گمراہ نہیں ہوا، سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ اللہ کے یہاں بہت بڑی پوچھ ہے ان لوگوں کے لیے جو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور سب لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو اور توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن کے لیے الگ الگ احکام دیے ہیں۔ ابھی آپ کے متعلق قرآن کریم کا جو سب سے زیادہ لیٹسٹ حکم آپ کو برتنا ہے، کل کو احکام اور ہوں گے۔ اس وقت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارا رب فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ مسلمانوں، تم کو بہت آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں بھی اور تمہارے مالوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اہل کتاب سے بھی، یہود نصرانیوں سے بھی اور مشرکوں سے بھی بہت سی ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے دل کو چیرتی چلی جائے گی، بہت کثرت سے ایذا اور تکلیف کی چیزیں سنو گے تم۔ پھر ہمارا رب فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس وقت جگر گردے کی بات دو چیزیں ہیں۔ تتقو، اس کا ترجمہ یوں عام طور پر پرہیزگاری برتو اور تقویٰ برتو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت عام اور بہترین ترجمہ ہے دینداری، پوری شریعت تقویٰ ہے۔ دینداری برتو اور دینداری پر جمے رہو، دو کام مسلمانوں کو کرنے ہیں۔ اس کو آپ کا فریضہ ہے۔ کوئی پوچھے قرآن کی روشنی میں اس وقت ہم ہندوستانیوں کو کیا کرنا ہے، میں آپ کو کہوں گا یہ دو چیزیں کرے رہو، اللہ کی مدد گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ اتنی آزمائش ہوئی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ایسی ان کی آزمائش ہوئی۔ جب آزمائش سے پار ہو کر وہ مصر کے بادشاہ بنے اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، ایک جملہ اپنی پوری کامیابی کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بھائی تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ حضرت یوسف جلیل القدر پیغمبر کہہ رہے ہیں دو چیزیں میری کامیابی کا راز ہے، دینداری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور اس پر جمے رہنا، دیندار رہنا اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہنا، یہ دو چیزیں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کرے مسلمان اپنے ایمان کو پہلے نمبر پر رکھنے والا اور دنیا کو پیچھے رکھنے والا بن جائے، ورنہ یہ حالت اگر بگڑی میرے بھائیوں، ایک دور وہ بھی آنے والا ہے جب علماء کو کہہ دیا جائے گا کہ اب امر بالمعروف بند کرو، نہی عن المنکر ختم کرو۔ حالانکہ شریعت کا اتنا لازمی حصہ ہے کہ کوئی بستی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کا غضب اتر سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے قریب کہ کہا جائے گا اب امر بالمعروف نہ کرو اور نہی عن المنکر نہ کرو، اپنا لے کر بیٹھے۔ علماء جانتے ہیں حدیث شریف میں آ چکا ہے وہ 4-5 جرم گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، ان جرموں کو جب دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھو تو اب بھلائی کا حکم کرنا چھوڑو اور برائی سے روکنا چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک چیز ہے دنیا موسا، دنیا کو پہلے نمبر پر لوگ رکھنے کا مزاج رکھنے لگے اور دینداری کو دوسرے نمبر پر رکھنے لگے۔ اب یہ جانور ہو گئے، انسان کو پکارو گے سمجھے گا، اب تو یہ جانور ہو گئے اور جانوروں کو جو ہے پکارو تو سوائے ندا اور پکار کے وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہمارے ماں باپ نے قربانی دے کر ہم تک دین منتقل کیا، انہوں نے کوئی اچھے حالات میں نہیں منتقل کیا ہے، پاپڑ بیلے ہیں انہوں نے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری نسل تک ایکتا کے نام پر بہہ کر نہیں، کمپرومائز کے پھندے میں پھنس کر نہیں، تسلط اور مضبوطی ایمان کی رکھ کر ہماری نسلوں تک جو ہے ہم لوگ ہمارا ایمان پہنچائے، ورنہ یہ اولاد کل کو محشر میں ہمارا دامن پکڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کر اللہ حفاظت فرماوے ہماری اور ہمارے نسلوں کی۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کی پیشین گوئی مشکات شریف میں موجود ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک میری امت کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں، ایک دو آدمی نہیں، قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں،
نیز اس طرح کا بھی آپ کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو دوست کی خواتین فلاں دیوی کے ارد گرد پردرشنیاں نہ کریں. یہ میرے نبی کی آنکھیں 1400 سال پہلے دیکھ رہی تھی. اگر ہم نے توحید میں کمپرومائز شروع کیا کل کو یہ نقشہ آ کر کھڑا ہو جاوے کوئی بعید نہیں ہے, کوئی دور نہیں, اور کل کو سب کا بوجھ مجھ پر رہے گا کیونکہ میں نے راستہ کھولا تھا. توحید میں کمپرومائز نہیں کیجیے. بس اس وقت تو ایک ہی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا, لقد كان لكم في ابراہیم والذین معه لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اندر. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بقام کے توحید اعلان, ہم بری ہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطلہ سے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. دیکھیے اللہ قید لگا رہا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں جب تک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ ٹیبل پر ہمارے ساتھ نہ بیٹھو. باقی دوسروں کو لے کر آؤ گے اس ٹیبل پر ہم نہیں بیٹھیں گے. ہمارے رب کو ناراض کر کے سب کو خوش کرنا ہماری ضمیر میں ہی نہیں. یہ ہمارے ایمان کا سودا کرنے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. رواداری پھر سے کہوں گا, رواداری کی اجازت بلکہ حکم اور ایک اچھی چیز, اور مداخلت بری اور حرام اور اللہ کے یہاں مواخذہ اور بخشش کرانے والی چیز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عید کی ترکیب تھوڑی سی سن لیں. عید کی نماز واجب ہے, دل میں نیت کر لیں کافی ہو جا رہی. امام صاحب پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے, آپ کو بھی باندھ دینا ہے. ثنا پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پڑھ چکے ہم. امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے 2 مرتبہ, دونوں مرتبہ میں اٹھا کر آپ کو چھوڑ دینا ہے. پھر چوتھی مرتبہ جب اٹھائیں گے تو آپ کو اٹھا کے باندھ دینا ہے. سمجھو پہلی اور چوتھی مرتبہ باندھنا ہے اور بیچ میں 2 مرتبہ اٹھا کے چھوڑ دینا. پھر امام صاحب قرات کریں گے, دوسری رکعت ہوگی. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہم کو کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنی ہے. رکوع میں نہیں چلا جانا ہے. جیسے آج فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہا تو سیدھے رکوع میں چلے گئے. ابھی عید کی نماز میں ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ کھڑے ہو کر دوسری رکعت پوری ہو, امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو. دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو. تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو. چوتھی مرتبہ پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, رکوع ہو جائے. یہ ہے عید کی نماز کی ترتیب. اور خطبے میں بیٹھو, اپنی قربانیاں دل سے کرو, دل سے کرو. میرا رب اس پر مجھ کو جو ہے مغفرت عطا کرے گا. ایک قطرہ خون کا زمین پر گرتے ہی انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس جانور کو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.